یہ پارٹیوں میں بغاوت کرانے کا کام جو ہے انہوں نے شروع کر دیا ہے اور یہ لوگوں کو توڑنے لگے ہیں. کیا ارادہ ہے ان کا؟ کیوں یہ ایسی سوچ آئی ہے؟ کیوں اتنے باغی ہو گئے؟ 2 منٹ پہلے آپ لوگ لڑ رہے تھے آپس میں اتنا, اینڈ ناؤ یو آر ٹیلنگ می کہ آپ مفتاح اسماعیل صاحب کے لیے سگار لے کر آئے ہوئے ہیں, اینڈ یو وانٹ دیٹ پرسن کہ وہ جا کے سگار دے دیں. آپ کا جو گروپ ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے تعلق رکھتا ہے. از دس اگینسٹ دیز ٹو پارٹیز؟ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی آدمی آپ کے ساتھ اس گروپ میں شامل کیوں نہیں ہے؟ آپ اس بنیاد کے اوپر یہ پولرائزیشن کہتے ہیں. ہم تو نہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ جناب چور ہے, آپ کے اندر ہمت نہیں ہے اسے چور کہنے کی. If you had to rate these political leaders, عمران خان, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, شہباز شریف, مریم نواز, نواز شریف, کس طرح ریٹ کریں گے؟ پیپلز پارٹی used to be considered as an anti-establishment party. کب ختم ہوا ہے سب کچھ؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. یہ بڑا ایک میرے لیے خصوصی پروگرام اس لیے ہے کیونکہ آج میرے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کے اندر ایک ایسی شخصیت کو میں نے دعوت دی ہے جن کے ساتھ میں نے بڑے کم پروگرامز کیے ہیں, لیکن آپ نے ٹیلی ویژن کے اوپر ان کو بہت دیکھا ہے. کچھ لوگ انہیں باغی کہتے ہیں, کچھ لوگ انہیں آنے والے نئے سیاستدانوں کی نئی جنریشن کہتے ہیں کہ دیز آر دا سارٹ آف پولیٹیشنز دیٹ وی وانٹ. کچھ لوگ انہیں ناراض بھی کہتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے ہی از گاٹ نیو تھاٹ پروسیس, اور اس کے مطابق یہ لوگ آج کل مختلف شہروں کے اندر کانفرنسز بھی کر رہے ہیں ری امیجننگ پاکستان کے نام سے. کچھ لوگوں نے ان کے اوپر اس شک کا بھی اظہار کیا کہ جناب یہ پارٹیوں میں بغاوت کرانے کا کام جو ہے انہوں نے شروع کر دیا ہے اور یہ لوگوں کو توڑنے لگے ہیں. کیا ارادہ ہے ان کا؟ کیوں یہ ایسی سوچ آئی ہے؟ کیوں اتنے باغی ہو گئے؟ یہ سارے سوالات جاننے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو. مصطفیٰ بھائی السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ یہ جو میں نے آپ کا انٹروڈکشن دیا کیسا؟ یو ہیئر دیز تھنگس ہوتا ہے؟ جی ہاں, سنتے رہتے ہیں ہے نا کہ جن ناراض گروپ ہیں یا باغی ہو گئے ہیں, یہ سسٹم سے باغی ہو گئے ہیں. ویسے کیا ہے if you want to introduce yourself, مطلب how would you introduce this کہ how did this concept come in your mind؟ اس کی ایک تو آبویسلی منصور بھائی جو پولیٹیکل ایونٹس ہوئے اور جس میں میری اپنی پارٹی کے اندر جو میری پوزیشن تھی وہ آہستہ آہستہ دوریاں پیدا ہوتی گئیں, اور کچھ جب ہم دوست آپس میں بیٹھتے تھے, گفتگو کرتے تھے, تو ہمیشہ ہمارا اگر سیاستدانوں کی آپ پرائیویٹ میں گفتگو سنیں تو وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور جب آن ایئر ہوتے ہیں تو بالکل ڈفرینٹ. I always say that in my vlog. میں کہ یار سانیاں گلاں نہ مان لیا کرو, یہ بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں لوگ. ایون کہ بریکس کے اندر کہ جب ہم کوئی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, بریک کے اندر ہم سیاستدان ایک بالکل ڈفرینٹ گفتگو کرنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن جیسے ہی آن ایئر آتے ہیں تو اپنی وہ پوزیشنز لے کر بیٹھ جاتے ہیں. سوری مجھے نا آپ کی اس بات سے نا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. I want to share this with you. And you know both these people جن کے بارے میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں. یہ عمران خان صاحب کے دور کی بات ہے, اور دونوں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ پروگرام میں, 2 لوگ تھے. دونوں لوگ جو ہیں وہ سابقہ یا موجودہ وزیر اطلاعات تھے. بالکل ٹھیک ہے. اب میں نام نہیں لوں گا, آئی تھنک آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. تو میں نے دونوں کو پروگرام میں بٹھایا ہوا, اور دونوں کا تعلق جو ہے مطلب ایک کا نون لیگ سے اور ایک کا تحریک انصاف سے تھا. لڑی جا رہے ہیں آپس میں, اتنا برا لڑ رہے ہیں کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. بریک ہوئی, تو جیسی بریک ہوئی تو اس میں سے ایک صاحب نا دوسرے کو, نون لیگ والے کو کہتے ہیں, میں وہ باہر گیا ہوا تھا, تو مفتاح اسماعیل اس وقت نا ذرا زیر اعتاب آئے ہوئے تھے, اور میرے خیال میں نیب کی حراست میں بھی شاید اس وقت تھے. تو انہوں نے کہا وہ میں باہر گیا ہوا تھا مفتاح کے لیے نا, میں سگارز لے کر آیا ہوں, ذرا اس کو دے دینا. میں نا ایک دم میں نے کہا یار ابھی 2 منٹ پہلے آپ لوگ لڑ رہے تھے آپس میں اتنا, اینڈ ناؤ یو آر ٹیلنگ می کہ آپ مفتاح اسماعیل صاحب کے لیے سگار لے کر آئے ہوئے ہیں, اینڈ یو وانٹ دیٹ پرسن کہ وہ جا کے سگار دے دیں. ہاں نہیں, وہ دوستی تو اپنی جگہ ہے. اچھا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اتنی دیر میں انہوں نے مجھے کہا جی بریک ختم ہوگی. میں واپس آیا, دوبارہ ڈسکشن ہے, پھر لڑائی. سوری میں نے آپ کی بات کر دی, پلیز کنٹینیو پلیز. تو منصور بھائی جو ہماری پرائیویٹ کانورسیشنز بھی ہم دوست آپس میں سارے جب بھی بیٹھتے تھے کرتے تھے, تو ہم یہی اسی چیز کے اوپر کنسرن ہوتی تھی, پریشان رہتے تھے کہ یار کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. آخرکار 23.5 کروڑ کا ملک ہے یہ, اور ہم سسٹم کا حصہ ہیں, لیکن سسٹم کا حصہ ہونے کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم انیفیکٹو ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اوکے. اور پھر انسان کئی دفعہ کچھ چیزیں سوچتا رہتا ہے, لیکن پھر حالات اور واقعات اس کو ایسا موقع فراہم کر دیتے ہیں کہ پھر وہ, اور کئی لوگوں کو موقع نہیں فراہم کرتے. ٹھیک. تو اس وقت جو میں جنرلی فیل کرتا ہوں کہ ہماری جتنی پولیٹیکل کلاس ہے, وہ ساری جتنی پولیٹیکل پارٹیز میں موجود ہے, وہاں پر
ان ساروں کی اپنی اپنی کافی ریزرویشنز ہیں، لیکن ایک کیونکہ نظام ایسا بن چکا ہے، پولیٹیکل سروائیول کی ایسی گیم بن چکی ہے کہ جس میں لوگ اختلاف نہیں کرتے، لوگ بس وقت گزارتے ہیں اور اپنی جہاں موقع ملے کچھ تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. تو سیاست ہیز کم ڈاؤن ٹو دس. لیکن ایک جو آپ لوگوں کے اوپر ایک کرٹیسزم ہوتا ہے وہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ آپ کا جو گروپ ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے شاہد خاقان عباسی ہو گیا، مفتاح اسماعیل ہو گیا، آپ خود ہو گئے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بیک گراؤنڈ ہے. تو از دس اگینسٹ دیز ٹو پارٹیز؟ اٹس ناٹ اگینسٹ دیز ٹو پارٹیز. دیکھیں یہ بات میں اور آپ ہم اپنی پوزیشنز چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بائسزنس پریجوڈس ساری سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ہم ہیں تو پاکستانی نا، ٹھیک، ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے اور ہماری کچھ جینوئن کنسرنز بھی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارے بچوں کے لیے اس طرح کا ایک ملک بنے جس طرح کے ملک ہم باہر دنیا میں جا کر دیکھتے ہیں کہ نارمل سوسائٹیز ہیں، وہاں پر لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. ہماری یہ خواہش تو ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ایسا ہی ہو. اور اس سال کی جو آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں منصور بھائی، آن ایوریج ہمارے ہاں ملک میں 1.5 سے 2.5 لاکھ کے درمیان مائگریشنز ہوتی ہیں ملک سے باہر جو لوگ جاتے ہیں. ٹھیک، اس کے درمیان فلکچویٹ کرتی رہتی ہے. اس سال جو ہماری ڈیٹا ہے، وہ جو نمبرز ہیں وہ بڑے الارمنگ ہیں. اچھا، تقریباً 9.5 لاکھ، اب تو شاید 10 لاکھ کے قریب ہو گئے ہوں، لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. ٹھیک، اور یہ ہماری پریویس ایئر سے آپ کمپیئر کریں تو مور دین 300-400% یہ انکریز ہے. ٹھیک، ٹھیک. اس کے اندر ڈاکٹرز ہیں، اس کے اندر انجینئرز ہیں، اس کے اندر لائرز ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، دیگر پروفیشنلز ہیں، کاروباری طبقہ ہے جو اپنا کیپٹل شفٹ کر رہا ہے، سرمایہ شفٹ کر رہا ہے. صرف دبئی میں مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ پچھلے چند مہینوں میں 23,000 ٹریڈ لائسنس ایشو ہوئے پاکستانیز. اچھا، تو لوگ جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں کہ یار کہ کنٹری از ناٹ ورکنگ. اوکے، بالکل. یہ ملک ہمارے لیے وہ ماحول نہیں ہمیں دے پا رہا کہ جس کے اندر ہماری کوئی رول آف لا ہو، یہاں پر کوئی ہماری زندگیاں سیکیور ہو، ہمارے خوشحالی سیکیور ہو، ہمارے آگے بچوں کے لیے کوئی ایک لوگ اس وقت ایک خوف میں مبتلا ہیں اور چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہم ایک پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. Absolutely. You have identified the problem. Who is the problem creator? پرابلم کریٹرز میں پہلی چیز تو یہ منصور بھائی کہ سب شامل ہیں. اس میں آپ اس شیئر کو اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں کہ سیاستدانوں کا شیئر کتنا ہے، بیوروکریسی کا شیئر کتنا ہے، اس میں جوڈیشری کا شیئر کتنا ہے. لیکن میرے خیال میں اسٹیبلش میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اگر میرے خیال میں کہ اگر ہم اس شیئر کو دیکھیں تو اس میں زیادہ جو بڑا حصہ ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اچھا. فار دا لاسٹ 75 ایئرز جس طریقے سے یہ ملک چلتا رہا ہے، آئی تھنک مور دین 50%. اچھا، مور دین 50%. یہ جو ڈبیٹس ہیں نا، سب سے میری نظر میں منصور بھائی جو ہماری پرنسپل کانٹرڈکشن ہے اس ملک میں، ہمارے معاشرے میں، جو ہم آج تک طے نہیں کر سکے، وہ یہ ہے کہ یہ ملک چلانا کس نے. ٹھیک. یہ وہ ڈسکشن ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو قومیں اپنے آزادی لینے کے بعد، اپنے ممالک لینے کے بعد، یہ اپنے قیام سے پہلے طے کر لیتی ہیں. ٹھیک. ہمارے لیے ہمارا پاتھ میری نظر میں جناح صاحب نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ ایک سیٹ کر دیا تھا کہ ڈیموکریسی ہوگی، پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوگی، اور یہ ملک اس کا ایک کانسٹیٹیوشن بھی ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے شروع کے جو ہمارے 20 سال تھے، 23 سال تقریباً الیکشنز ہی نہیں ہوئے اس میں. جبکہ ساتھ بھارت میں اکٹھے ہم آزاد ہوئے، وہاں پر 3 الیکشنز ہو چکے تھے، 3 پارلیمنٹس اپنی 5-5 سال کی مدت پوری کر چکی تھی، اور چوتھے الیکشنز ہونے جا رہے تھے جب پاکستان میں پہلا الیکشن ہو رہا تھا. ٹھیک. تو وہ آئیڈیا ہی ہائی جیک ہو گیا. ہم اپنی جو ٹریک تھے اس سے اتر گئے. Again by the establishment? By the establishment. ایوب خان صاحب کا جو دور تھا جس کے اندر بانی پاکستان کی بہن کو غدار قرار دے دیا گیا. یہ تصور کریں. اور پھر وہ لوگ، ہزاروں لوگ جنہوں نے تحریک پاکستان کے اندر حصہ لیا، ہزاروں لوگ، تقریباً غالباً 5,500 سیاستدان تھے جو ایبڈو کے تحت نااہل قرار دے دیے گئے. جی ایسی. تو ہم نے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ جو ہم ساری چیزیں کرتے رہے ان 20 سالوں میں، اس کا نتیجہ پھر 71 میں ہم نے دیکھ لیا کہ سانحہ مشرقی پاکستان ہو گیا ہمارے ساتھ. ٹھیک. تو ہم تاریخ میں ایسے اس سے گزرتے آئے ہیں کہ ہم نے ایک تو نہ صرف وہ پاتھ چھوڑ دیا، بلکہ ہم یہ بیٹھ کے آج تک بھی طے نہیں کر پائے اتنے ہورفک ایکسپیرینسز سے گزرنے کے بعد
کہ جن سے گزرنے میں کے بعد قومیں یہ طے کر لیتی ہیں کہ یار نیور اگین. اوکے. لیکن جیسے ہی ہم نے کانسٹیٹیوشن تیار کیا 6 سال بعد جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا. another dark period followed. بالکل. تو ہم یہ بحث آج تک نہیں طے کر پائے. اس طرح گھر نہیں چل سکتا, اس طرح کوئی آپ کریانے کی دکان نہیں چلا سکتے, کوئی بزنس نہیں چلا سکتے, کوئی آرگنائزیشن نہیں چلا سکتے جس طرح ہم ملک کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. ڈائریکٹ انٹرونشنز, ہائبرڈ کا ہم نے یہ ریسنٹلی ایک ایکسپیریمنٹ وہ بھی دیکھ لیا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک میٹنگ میں ایک صاحب نے صاحب انہوں نے کہا کہ دیکھو ہائبرڈ جو ہے, ہائبرڈ نظام کی تم دیکھو, کین یو آئیڈینٹیفائی دا سینٹر آف گریوٹی. تو وہ جو آگے سے جو موصوف تھے وہ تھوڑا سا پزل ہو گئے, ایک دم سوچنا شروع ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں, see this is the success of hybrid. اچھا, this is success. ہاں, you can't identify the center of the gravity. تو میں یہ بیٹھا گفتگو سن رہا تھا اور میں حیران ہوا کہ جناب یہ شاید کوئی ملٹری اسٹریٹجی تو بہت اچھی ہو سکتی ہے لیکن ملک اس طرح نہیں چلا کرتے. اچھا. اور آج بھی اگر ہم یہ اپنی ڈبیٹ طے نہیں کریں گے منصور بھائی تو دس کنٹری از گوئنگ نو ویئر. اب تو ہماری معیشت جس نہج پہ پہنچ چکی ہے, ہم جس مقام پر سیاست کو پہنچا چکے ہیں, جس طریقے سے ہمارا معاشرہ اندھی نفرت اور عقیدت میں بڑھ چکا ہے, ہمیں یہ ڈبیٹ اب طے کرنا پڑے گا. میں 1 منٹ کے لیے I'm going to come and start discussing کہ آپ لوگ جو بھی ایک آئیڈیاز فلوٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر میں ذرا ڈیٹیل سے آتا ہوں. میں تھوڑے سے فیکٹس کو ذرا کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. بالکل بالکل. پاکستان پیپلز پارٹی کا کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی یوز ٹو بی کنسیڈرڈ ایز این اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی, یا چلے این اسٹیبلشمنٹ ریزسٹنٹ پارٹی کہ جو اس کو ریزسٹ, ٹھیک ہے نا. شہید بی بی کی کب ختم ہوا یہ سب کچھ؟ آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ختم ہوا, ڈائلیوٹ ہو, جو ایسنس ہے وہ تو ہمیشہ ایک رہتا ہے, اور بلاول صاحب کی سوچ کے اندر وہ ایک ایسنس موجود ہے, ابھی بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں میں صرف کیونکہ آج میں پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں تو میں اس طرح کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے باتیں کروں وہ مناسب ہی نہیں لگتا. ٹھیک. لیکن ان کے پاس جو اسپیس ہے وہ اسپیس ایسی سوچ ڈومینیٹ کر رہی ہے کہ جو ان کو نہیں, ان کی اپنی جو سوچ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی انہیں وہ جگہ اور موقع. Isn't he powerful enough? جی وہ isn't he powerful enough? No, he's powerful enough, لیکن اس کے اندر دیکھیں انہوں نے ایک بڑے تلخ تجربات سے بھی گزرے ہیں. ٹھیک. اور انہوں نے جو تلخ تجربے دیکھے ہیں اس کی بنیاد پہ ان کی جو سوچ ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس سوچ کو امپلیمنٹ کرنے کی اسپیس اب آگے, جس طرح وہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ایک دفعہ کہ مجھے کہتے تھے کہ دھماکے کرو, اور جب میں نے دھماکے کیے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. تو اب وہ ظاہری بات ہے شہید بی بی کی جو پرسنالٹی تھی, ان کی جو ساری زندگی کی اسٹرگل تھی, جو ایک رومانس تھا پیپلز پارٹی کی سیاست میں, وہ شہید بی بی کی ان کے جانے کے بعد سے وہ ویکیوم تو فل کرنا بہت مشکل ہے. اسی کانٹیکس میں ایک دفعہ مجھے کسی نے واقعہ کوٹ کیا, پلیز کریکٹ می اگر یہ غلط ہے یا صحیح ہے, کہ زرداری صاحب کو بھی ایک دفعہ کسی نے اسی طرح بیٹھ کے کوئی بحث ہو رہی تھی اور بہت زیادہ بات ہوئی تو اب یہ کریں وہ کریں, یہ کیوں نہیں کرتے وہ کیوں نہیں کرتے, اینڈ ہی ریپلائڈ کہ یار میرا ایک ہی بیٹا ہے. I'm not privy to that conversation. اچھا. لیکن of course and I've been told about this from multiple sources, so مجھے نہیں پتا یہ فیلنگ ہے کیا پارٹی میں. نہیں, وہ ویسے زرداری صاحب بہت ان کی بلاول کی سیکیورٹی کے بارے میں بہت کنسرن ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. میں خود الیکشن کیمپین کے دوران بلاول صاحب کے ساتھ رہا, پھر مختلف اور گلگت بلتستان میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم گلگت بلتستان میں بہت دور کسی جگہ کیمپین کے لیے گئے ہوئے تھے جب وہاں پر الیکشنز تھے اور نیٹ ورکس نہیں تھے, رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو زرداری صاحب کافی پریشان ہوئے کہ یہ 5-6 گھنٹے کدھر ہے, غائب ہیں, ان کا کوئی عطا پتہ نہیں. تو وہ ظاہری بات ہے ان کے بیٹے ہیں, ان کے بڑی, اور پھر پرابلمس ہیں بھی صحیح. ہمارا ملک آپ دیکھیں کہ یہاں پر کس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں, اور خصوصاً پیپلز پارٹی جس طریقے سے میں اسی کانٹیکس میں کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا اب یہ, اینڈ یہ کوئی بری بات نہیں ہے, میں یہ کچھ لوگ نا اس کو ٹونٹ کے طور پہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ اچھا جی ہن ڈر گئے ہو, مطلب جس طرح ہمارے یہاں ٹپیکل ایک ہے ہاں جی بس اینی فوکسی, مطلب آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اٹ ان دیٹ وے. مائی پوائنٹ از کہ وہ کیا یہ ایک وہاں پہ یہ فلاسفی اب موجود ہے کہ یار ویو آلریڈی گیون ٹو مچ, ویو لاسٹ پیپل. جا کے ادھر گڑی خدا بخش میں قبروں کی تعداد دیکھیے, وہاں پہ کیا کیا نہیں ہوا اس خاندان کے ساتھ.
ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی, اینڈ دین یو ڈیسائڈ کہ نہیں یار ہم نے بس یہاں تک نہیں جانا, یہاں تک رہیں گے, اس سے بس آگے نہیں کریں گے, ریزسٹ کریں گے, بس یہاں تک کریں گے, اس سے آگے نہیں کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ منصور بھائی کلیئرٹی بھی ہے. ہاں دیکھیں ایک کلیئرٹی جو ڈیموکریسی کے ساتھ ہے, جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے, وہ بہت کلیئر ہے, اپنی اس سوچ میں بہت کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اور آج بھی جو ابھی ریسنٹلی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اس میں پیپلز پارٹی نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور باقی ساروں کو کنونس کرنے میں ان کا ایک کردار رہا ہے, اور وہ شاید اسی وجہ سے رہا ہے کہ وہ ایک اپنے ٹریڈیشنل بیک گراؤنڈ کے ساتھ انہوں نے سینس کر لیا کہ یار یہ ڈیموکریسی کو, کانسٹیٹیوشن کو اگر ہم نے کوئی لچک نہ دکھائی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی خطرہ لاحق ہو جائے. You must be the first person جو ایک پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑنے کے بعد بھی اس کی تعریف کر رہا ہے. ہاں کیوں میں نے آج تک نہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا جو بھی چھوڑ کے گیا نا وہ یہ کہتا ہے اس میں یہ بھی خراب تھا, یہ بھی خراب تھا, یہ بھی خراب تھا. مطلب آپ عمران خان صاحب باجوہ صاحب کا ریلیشن شپ ہی دیکھ لیں, مطلب لوگ اس کے اوپر نا میمز بننا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے, کہ یہ سارا کچھ ہی باجوہ صاحب نے کیا تھا. سو آئی ایم سرپرائز. تو پھر اگر if there was so much good going on, why did Mustafa Nawaz Khokar decide to leave PPP? I was asked to leave. And that's the reason you left. That's the reason I left. You were asked to leave, or you were asked to vacate the Senate seat? I was asked to vacate the Senate seat, and اس سے پہلے ماضی میں 2-3 لوگ ایسے تھے کہ جن کو کہا گیا, جو سینیٹرز تھے, پارلیمان کے ممبر تھے, کہ آپ جائیں, آپ استعفیٰ دیں, لیکن انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. اچھا. دے کنٹینیوڈ, اور اپنی ٹرم مکمل ہونے کے بعد انہوں نے پھر بالکل دوسری پولیٹیکل پارٹیز جوائن کر لی, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سینٹ کا بینیفٹ کیوں چھوڑیں. لیکن دا مومنٹ آئی واز آسکڈ, میں نے فوراً کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ٹو کنٹینیو میں یہ سمجھا کہ وہ ایک ذاتی میرا یہ خیال تھا کہ سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ اس کے اندر, and that led to your leaving the party. Yeah, that led to my leaving the party. اچھا, but you still think there are many good things happening in the party. چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے کوئی اور جماعت ہو, دیر آل گڈ پیپل, سنسیئر پیپل. سب مقصد تو ایک ہی ہے سیاست میں نا, کہ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کی کوئی زندگی بہتر کریں. آپ مینیفیسٹوز اٹھا کر دیکھ لیں تو کم و بیش آپ کو مینیفیسٹوز بھی ایک جیسے ہی لگیں گے, ان کے اندر چیزیں بھی اتنی فرق نہیں ہوگی. ان کی کسی کی سنسیئرٹی کے اوپر تو میں ڈاؤٹ کر ہی نہیں سکتا. میں اس سوچ کے ہی بڑا مخالف ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ملک کے اندر غدار ٹھہرا دیں, اگر آپ ان کی سیاسی سوچ سے اتفاق نہ کرتے ہو, ان کو طرح طرح کے ناموں سے پکاریں. میں اس سوچ سے اختلاف کرتا ہوں. ہر کوئی اس ملک کا شہری ہے. پیپل لائک منظور پشتین, پیپل لائک مولوی ہدایت الرحمان, جو آپ بھلے ان کی سوچ سے اختلاف کریں, لیکن وہ ہمارے برابر کے شہری ہیں, اور ان کی اگر ایک سوچ ہے تو ہمیں وہ سوچ سننی چاہیے. 75 سالوں سے ہم لوگوں کی سوچ نہیں سنتے. ہمارے ملک میں ایک روش بن گئی ہے کہ بس جس کے ساتھ اگری نہیں کرنا اور تھوڑا سا اختلاف آ گیا تو بس اس کے پیچھے پڑ, وہ چور ہے, کافر ہے, غدار ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اور یہ کفر کے فتوے والا بھی ایک بڑا یہاں پر سلسلہ استعمال ہوتا رہا. تو ہم ایک ڈیسنٹ طریقے سے پالیٹکس کر سکتے ہیں کہ جس میں ہم ایک دوسرے کے اوپر برے ناموں سے ایک دوسرے کو نہ پکاریں, ایک دوسرے سے اختلاف جو ہے وہ, ہم سیاسی مخالف ہیں, کوئی سیاسی دشمن تو نہیں ہے. لیکن آج کل جو حالات ہیں, ان حالات میں اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ ہم سیاسی دشمنی اب ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ پولرائزیشن کس نے بنائی؟ اس پولرائزیشن میں میں یہ سمجھتا ہوں منصور بھائی, عمران خان صاحب کا بڑا کردار ہے. اچھا. پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار ہے, اور بجائے اس کے کہ بڑا دل دکھاتی وہ جماعتیں جو آج حکومت میں موجود ہیں. اچھا, ویسے وہ جب یہی بات آپ پاکستان تحریک انصاف کے فالوور کو کہیں نا, وہ کہتے ہیں جی آپ جس کو پولرائزیشن کہہ رہے ہیں نا, ہم لوگ اسے سیاسی آگاہی اور سیاسی شعور کہتے ہیں, کہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ فلاں چور ہے, آپ کو آج تک نہیں پتا کہ وہ چور ہے, تو ہمیں آپ اس بنیاد کے اوپر یہ پولرائزیشن کہتے ہیں. ہم تو نہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ جناب چور ہے, آپ کے اندر ہمت نہیں ہے اسے چور کہنے کی. یہ فرق. اب منصور بھائی بات یہ ایک ویسے چلیں جو گفتگو پولیٹیکل ریٹرک جو اپنی جگہ پر, لیکن کرپشن عمران خان صاحب کے دور میں اگر ہم اس کو بالکل ایک اینالائز کریں, کرپشن میں پاکستان کی رینکنگز تو بدتر ہوئیں. ایسے ہی عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ اوپر جو شخص بیٹھا ہے اگر وہ ایماندار ہوگا تو نیچے سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. ایسے ہی. کیا پاکستان میں لوگوں سے پولیس نے, ریاست کے کسی بھی آپ محکمے کو اٹھا کر دیکھ لیں, بجلی کا دیکھ لیں, پانی کا دیکھ لیں, صحت کا دیکھ لیں, تعلیم کا دیکھ لیں, کیا عمران خان صاحب کے دور میں رشوت ختم ہو گئی؟ حالانکہ ان کا تو یہ دعویٰ تھا. اچھا, پھر ساتھ ہمارے یہ ملک آپ بھارت دیکھ لیں, بھارت میں وہاں پر کیا کرپشن نہیں ہے؟ کیا بنگلہ دیش میں کرپشن نہیں ہے؟ میں کرپشن کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں پیش کر رہا, لیکن میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر ملک نے ترقی کرنی ہے تو اس کو ترقی کرنے کے لیے
جن چیزوں کے اوپر زور دینے کی ضرورت ہے ان کے اوپر ہم زور دیتے نہیں. what you're saying is کہ کرپشن کا انڈیکس اوپر نیچے ہو سکتا ہے, ختم نہیں ہو سکتا. ختم کرنے کے لیے ہمیں معاشرے کو تبدیل ہونا پڑے گا. گھروں کے اندر جو تربیت ہے, سب سے پہلی تربیت, اب جو ہم سارا معاشرہ یہاں پر, آپ کیا کیا ایگزامپل منصور بھائی نے, لیکن اس کی کہ اگر دودھ دینے والا ہے تو وہ بھی دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ یار اگر پانی ملا کے دے رہا ہے تو اللہ کرے کہ پانی جو ہے وہ اس کے اندر صاف ہو, پانی غلط نہ ہو. مصطفیٰ بھائی اس کے اوپر ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بیسکلی کرپشن انڈیکس از کنیکٹڈ ود یور اکنامک انڈیکس. اکنامک انڈیکس آپ کا ٹھیک ہوگا, اشاریے ٹھیک ہوں گے, کرپشن بھی کنٹرول ہو جائے گی. لیکن اگر غربت کا اتنا برا حال ہو, انفلیشن کا اتنا برا حال ہو, آپ کے پاس اکنامک نمبرز ٹھیک نہ آ رہے ہوں, کرپشن بھی آٹومیٹکلی انکریز کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ شخص جس نے شاید پہلے کبھی کرپشن نہ کی ہو, وہ بھی مجبور ہوتا ہے کہ یار میں بھی کر لیتا ہوں. از دیٹ اے فیکٹ, ڈو یو تھنک؟ آئی ایم شیور کہ یہ ایک ریزن ضرور ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ تو پرسنل موریلٹی پہ آ جاتا ہے نا انسان کی, کہ وہ کتنا اس کی کنوکشنز کتنی اسٹرانگ ہیں کہ وہ پھر بھی کہتا ہے کہ یار نہیں, I'm not going to do it. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ. ٹھیک. تو یہ تو پھر اینڈ آف دا ڈے آپ کی اپنی جو تربیت, جس ماحول میں آپ بڑے ہوئے ہیں, آپ کی پرسنل کنوکشنز پھر وہ ایٹ پلے آ جاتی ہیں. ٹھیک. وہ ایک کسی نے مجھے کہا کہ ایک کوئی کہاوت ہے کہ غریب تو تجھے اللہ نے بنایا, بغیرت کس نے بنایا. تو آئی مین آپ اپنا وہ اپنی جو کنوکشنز ہیں ان کے اوپر کھڑے رہے. لوگوں نے مشکلات بھی دیکھی ہیں اور ان مشکلات کی وجہ سے اپنا نام بھی انہوں نے بنایا. اسٹرینتھ آف کیریکٹر تو ان مشکل حالات کے اندر سامنے آتی ہے. ٹھیک. So now the way forward, جو آپ کا آئیڈیا ہے وہ اس میں سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی آدمی آپ کے ساتھ اس گروپ میں شامل کیوں نہیں ہے؟ Don't they think that there's a problem which you are identifying? Of course, I think there are lots of people who think that the mess that we are in, یہ ملک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وہ ہم پولیٹیکل کلاس کی ایک وہ ہوتی ہے نا کہ یار ایک پارٹی کے ٹکٹ کے اندر بہت الیکشن بڑا آسان ہے تو کیوں چھوڑیں اس کو. شیخ وقاص اکرم was with you, he left for PTI. اب پی ایم ایل این ایک زمانے میں جب ووٹ کو عزت دو کا ان کا نعرہ تھا, اسٹیبلشمنٹ نے اور جو ان کے اوپر سختیاں ہوئیں, ہیروئن تک ڈال دی گئی, اور رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ جو ہوا, اب ایک بڑی زبردست قسم کی وکٹمائزیشن کی گئی. لیکن ایک بندہ ان سے نہیں ٹوٹا, اس لیے کہ عوام ساتھ تھے. جو پولیٹیکل کلاس تھی, جو الیکشن لڑنے والے لوگ تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ یار کہ اگر ہم نے چھوڑا تو اس کے نتیجے میں ہم الیکشنز ہار جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی کو کوئی اپنی رسک نہیں کرتا وہاں پر پوزیشن. But you're saying they do accept کہ جہاں سے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا نا, وہیں پہ پرائیویٹ کانورسیشنز میں یہ سب ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یار بہت ہو چکا ہے. اور فرینکلی اس وقت ملک ایک, ہم بڑے عرصے سے ہم یہ بات سنتے رہے, فیلڈ اسٹیٹ. مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, لاجکلی یہ ملک ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے اس وقت. اچھا. کہ جس ملک کے اندر انصاف نہ ہو, جس ملک کے اندر جوڈیشری اتنی, انصاف کا جو ادارہ ہے اتنا ڈیوائیڈڈ ہو, سیاست اتنی پولرائز ہو چکی ہو, معیشت کا کوئی حال نہ ہو, کہ ہمیں اس وقت کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے آنے والا بجٹ کس طرح پریپیئر کرنا ہے, اور اس بجٹ کے بعد جو اگلا فسکل ایئر ہے اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہے. اگر ہمیں یہ ٹرانش مل بھی جاتی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس راستے ہی نہیں ہے, ہم کچھ کر نہیں پا رہے. Give me 5 steps. کیا ہو سکتا ہے, کوئک 5 steps if I have to tell you sell your idea, what would be those 5 steps? کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. انہیں سیاستدانوں کو اسپیس دینی پڑے گی. سیاستدانوں کے اندر پوٹینشیل موجود ہے. بھارت میں, بنگلہ دیش میں کوئی لوگ آسمان سے نہیں اترے, ہماری طرح کے لوگ ہیں, اور وہ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, پاکستان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ انہیں کام کرنے دیں, ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے, ان کو وہ اسپیس دیں جو باقی جگہوں پر سیاستدانوں کو اویلیبل ہے. So you're trying to poke the tiger now. No, I'm not trying to poke the tiger. اتنی اس جگہ پر حالات پہنچ گئے ہیں, چیزیں پہنچ گئی ہیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کرنا ہے. I'm worried about my children's future. ٹھیک. کہ یار میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کسی باہر کے ملک میں رہیں, میں قطعاً یہ نہیں چاہتا. تو یہی ملک ان کے لیے بہتر کرنا ہے, اور اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے انہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا. اوکے, ایک ہو گیا. اب اس کے نتیجے میں اب پاکستان اس ریجن کے اندر, ایشیا کے اندر ایک دیوار کی طرح ہے. ٹھیک ہے. جس نے ایشیا کو تقسیم کیا ہوا ہے. ٹھیک. سینٹرل ایشیا, میں تو کہتا ہوں کہ اب کابل سے کلکتہ تک آپ کو, جس طرح یورپین یونین ہے, آپ کو کابل سے کلکتہ تک آپ کو یہ ٹریڈ بیریئرز توڑنے پڑیں گے. اچھا. آپ کو اس ریجن کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک.
آپ اس طرح مزید نہیں چل سکتے. آپ کس ملک کے ساتھ آپ ٹریڈ کرتے ہیں؟ ایشین سینچری ہے, آپ کے ساتھ انڈیا بیٹھا ہے, آپ کے ساتھ چائنا بیٹھا ہے, اور ہماری جو ساری کی ساری ریلیشن شپس ہیں ان ممالک سے جتنی بھی ہیں وہ ساری ڈومینیٹ کس سیکیورٹی کے حوالے سے کی جاتی ہیں. ٹھیک, ہمیں ریجنل انٹیگریشن کی طرف بڑھنا ہے. دیٹس دا آنسر. ٹریڈ ہونی, ٹریڈ ہمارے یہاں میں آخری جو اسٹڈی کی گئی تھی وہ 2013-14 میں کی گئی تھی پاک بھارت ٹریڈ کے اوپر. ٹھیک, اس وقت کے جو والیومز تھے دوز ور اراؤنڈ $20 بلین. ہم بالکل قریب پہنچ گئے تھے نیگیٹو لسٹ ابالش کرنے کے. اوکے, آج وہ نمبر بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک, تو ہمیں اب ہم پاکستان کے اندر کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی. ٹھیک, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہاں پر اس لیے نہیں آتی کہ یہاں پہ دہشت گردی ہے, یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے. آپ کارکے کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا, آپ ریکوٹیک والے معاملے میں دیکھیں کیا ہوا, رول گئے سارے. فورن انویسٹر جس نے پاکستان کے اندر پیسہ لگایا وہ رول گیا. ہمیں ان کو تحفظ دینا پڑے گا. ہمیں اپنے معاشرے کے اندر انصاف کے نظام کے اندر بہتری لے کے آنی پڑے گی. رول آف لا یہاں پر اسٹیبلش کرنا پڑے گا. اور پھر یہ جو دہشت گردی جو ہماری پچھلی 3-4 دہائیوں کی جو پالیسیز رہیں, یہ آج اسی کا تو نتیجہ ہے. اینڈ دا کوشچن از منصور بھائی, یہ الفاظ شاید کہنا آسان ہے کہ 80-90 ہزار لوگوں کی شہادتیں, یہ بہت بڑا نمبر ہے. آئی مین ہم مزید کیا چاہتے ہیں؟ آج بھی کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا, کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب ہماری سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے نہ ہو رہے ہوں یا وہ کوئی کارروائی نہ کر رہے ہوں اور شہادتیں نہ ہو رہی ہوں. آئی مین ویو گاٹ ٹو موو آن. ہمیں ان ساری چیزوں میں سے نکلنا ہے. ایک دن ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں ان کے ساتھ, میں اپنے کانوں سے سنا کہ نہیں اگر ہم نے ان کے ساتھ نہ ابھی صلح کی اور ان کو ابھی تو یہ کسی ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی کے ہاتھ چڑھ جائیں گے, تو therefore we must talk to them and therefore we must bring them back in the fold, blah 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 blah. سال بعد وہی پالیسی چینج. آئی مین ہم نے کوئی بیٹھ کے کوئی بھی نیا آدمی آئے گا. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میری رائے بڑی کلیئر ہے, بڑی کیٹیگوریکل ہے کہ جن لوگوں نے معصوم لوگوں کا خون بہایا ہے وہ ہمارے دشمن ہیں. اوکے, ٹھیک, اور اس میں میرے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور قومیں نہیں بھولا کرتی. جن لوگوں نے ہمارے 80-90 ہزار لوگ شہید کر دیے, ہم انہیں کہیں کہ ہاں نہیں گلے مل لیں, اور تو ایسے کبھی ہوا ہے؟ سوات کے اندر جب لوگ باہر نکلے, لاکھوں کے حساب سے وہاں پر لوگ باہر نکلے, انہوں نے کیا پیغام دیا؟ اب 2 پوائنٹس آپ کے آ گئے. نیکسٹ, ہاؤ ول یو امپلیمنٹ دس؟ اور پھر اس کے بعد دیکھیں جو ہماری حکومت ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا آپ سائز دیکھیں. آپ اس فیڈرل گورنمنٹ کے سائز اس دور میں, کیا آج ایک بندہ سیکرٹری ایگریکلچر ہے, اگلے دن وہ سیکرٹری انٹیریئر ہے, تیسرے دن وہ سیکرٹری آئی ٹی ہے, اور چوتھے دن سیکرٹری فائنانس ہے. آپ اس جنرلائز سسٹم کے ساتھ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ یہ اسپیشلائزیشنس کا دور ہے کہ اور ان جنرلائزڈ جو ہمارے آفیسز ہیں, جو بیوروکریسی ہے, یہ اب redundant ہے. It's just like actually I'm working as an anchor in a television channel and next day I am deputy the director HR. Exactly. تو یہ نہیں ہو سکتا, نہیں چل سکتا. آپ کو اسپیشلائزڈ لوگ لے کے آنے پڑیں گے. آپ کو سول اسٹرکچر جو ہے بیوروکریسی کا وہ سارا کا سارا چینج کرنا پڑے گا. ٹھیک, اسپیشلائزڈ لوگ لے کے آنے پڑیں گے جو فائنانس کو بھی سمجھتے ہوں, جو ایگریکلچر کو کی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوں. آج انڈیا میں, چائنا میں پر ایکر جو ییلڈ ہے, ویٹ ہمارا سب سے بڑا کراپ ہے, آپ ویٹ کی پر ایکر ییلڈ انڈیا میں دیکھ لیں, چائنا میں دیکھ لیں, اور اپنے ہاں دیکھ لیں, 75 سالوں میں آپ ایک بیج نہیں تیار کر سکے, اپنے فارمر کو وہ بیج نہیں دے سکے. اور تو ہمیں بہت سی چیزیں, اور اب مزید ہم یہ ڈیلے کر نہیں سکتے. پھر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, وہ ساری باتیں مصطفیٰ بھائی ٹھیک ہے آپ کا, آپ پرابلم آئیڈینٹیفائنگ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. امپلیمنٹ کس طرح کریں گے, کیا یہ چینج آئے گا کس طرح؟ دیکھیں یہ چینج تو اسی طرح آئے گا نا کہ آج میں اور آپ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. اچھا, کہ یہ گفتگو یہ جب لوگ کرنا شروع کر دیں گے, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہمارے پاس کوئی ایسا اس کے علاوہ تو کوئی ٹول نہیں. اس کا حل تو پھر سیاستدان کے پاس تو جو ٹول ہے تو وہ تو اس کی گفتگو ہے. ایگریڈ. پھر اس کا حل تو یہی ہے کہ پھر یا پھر آپ ایک سیاسی جماعت بنائیں, اپنی سیاسی جماعت بنائیں. یہ ایک سوال ہم سے کیا جاتا ہے جی, اور اس کے اوپر مختلف آراء ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا فی الحال کوئی سیاسی جماعت بنانے کا ارادہ ہے, لیکن بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی کہ, اور پھر ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے بڑے ہو کے تھنک ٹینک بننا ہے, کیا بننا ہے بتائیں تو صحیح. تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار 100 جماعتیں پہلے سے موجود ہیں, اور اگر 101 آ گئی تو اس سے کیا فرق پڑے گا. لیکن پھر کچھ لوگ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, اگر اس چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, اور اگر ہمارے پاس, ہم سمجھتے ہیں کہ سولوشنز بھی موجود ہیں, سولوشنز ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں, صرف ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ول اور کریج چاہیے,
تو اس کے لیے سیاسی پارٹی بنائی نہیں، جائے. میرا مائی پوائنٹ از کہ آپ باقی ساری چیزوں کے بارے میں اتنا کلیئر ہیں, اس چیز کے بارے میں اب تک کلیئرٹی کیوں نہیں ہے؟ یا تو وہ جس طرح وہ الطاف بھائی کے ہوتے تھے کہ نہیں بھائی آپ نے نہیں کرنا, تو اب آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ آپ سے ریکویسٹ کریں کہ مصطفیٰ بھائی بنا دیں, پارٹی بنا دیں, لوگوں پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. نہیں ایسا تو قطر نہیں, لیکن ابھی میرے خیال سے زیادہ ہم نے کوئٹہ کے اندر سیمینار کیا, شروع ہم نے وہاں سے اس لیے کیا کیونکہ ٹریڈیشنلی ہم نے اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر ہمیں جو ہسٹوریکلی ڈس انفرینچائزڈ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, ہم سب نے مل کر جن لوگوں کو رکھا, جن کی بات نہیں سنی کی, سب سے پہلے وہاں سے شروع کرنا چاہیے. بڑے پرابلمز ہیں, مسنگ پرسنس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, پھر بلوچستان کے اندر ان کے ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے, پھر وہاں کی پولیٹیکل کلاس کے جو اپنے پرابلمز ہیں, پوسٹ 18th امینڈمنٹ جو ڈیولوشن ہوئی ہے, وہ ڈیولوشن ان میں اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ اس کے اوپر بیٹھ گئی ہیں, فردر ڈیوالو نہیں کر ریی ہیں. نہیں بٹ وہ پوائنٹ یہی ہے کہ ابھی تک آپ نے فائنلائز نہیں کیا کہ کیا پولیٹیکل پارٹی بنانی ہے کہ نہیں. اب یہاں سے ایک اور ایشو سٹارٹ ہوتا ہے جب یو ناٹ فائنلائز دس. مسلم لیگ نون کے ایک بڑے سینئر رہنما سے میری پرسوں بات ہو رہی تھی فون کے اوپر, اور آپ لوگوں کا یہ جو گروپ ہے اس کو ڈسکس کرنا شروع کیا گیا. That particular person commented on Miftah Ismail and Shahid Khaqan Abbasi. انہوں نے کہا کہ جی ان کی باتیں بہت اچھی ہیں, سننے کو بہت اچھی لگتی ہیں, they are identifying the right spots, hitting the nail where it should be hit. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب آج بھی نون لیگ کے اندر موجود ہیں. he is not willing to, even though he has been sidelined, ان کی وہ پوزیشن اب نہیں ہے. مفتاح اسماعیل کے اگینسٹ بھی پارٹی کے اندر ایک بالکل ایک وہ گروپنگ ہوئی ہوئی ہے, but they're not leaving the party. So how would someone listen to you or think کہ یار یہ کچھ کر سکتے ہیں when they've got one leg in the party and one leg outside the party? Doesn't this show کہ ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اندر اس کانورسیشن کا روم ہی نہیں رہ گیا؟ Agreed. تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی جو حالتیں ہیں کہ وہاں پر جو ڈسینٹ ہے, جو کانورسیشن ہے, وہ اب ختم ہو چکی ہے. نہیں, I agree with you Mustafa bhai, لیکن what I'm saying is they're not willing to take the final plunge. آخر وہ جس طرح بنجی جمپنگ کیا آپ نے؟ نہیں. اچھا میں نے کی ہوئی ہے, ہاں. تو بنجی جمپنگ میں وہ الٹیمیٹلی آپ جاتے ہیں, سب سے پہلے آپ پیسے بھی دیتے ہیں وہاں پہ, وہ اس کے بعد وہ آپ سے ایک ایفیڈیوٹ سائن کرواتے ہیں کہ تم مر گیا نا تو ساڑھے الزام نہ لائیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ پلانک کے پاس پہنچتے ہیں, پلانک کے پاس جا کے سائن کراؤں, میں وہی کہہ رہا ہوں. اس کے بعد آپ پلانک کے پاس پہنچتے ہیں, پلانک کے پاس جا کے بندہ آتا ہے, وہ آپ کے پیروں کے اندر نا رسی باندھتا ہے. اچھا جو باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے نا, ان لوگوں نے چونکہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر انہوں نے بڑی ایک نا اوچھی قسم کی حرکت کی ہوتی ہے. میں نے ساؤتھ افریقہ میں کی تھی جا کے, تو مجھے جب وہ پلانک کے اوپر لے گیا نا, تو اس کو نہیں پتا تھا کہ آئی ایم اے مسلم. تو وہ نا سامنے والی جو پہاڑی تھی نا, پہاڑی تھی وہ سامنے والی جو پہاڑی تھی نا, وہاں پہ انہوں نے کراس کا نشان لگایا, کہتا جانتے جانتے کریے انہوں ایک. میں نے کہا آئی ایم ناٹ اے کرسچن, آئی ایم اے مسلم. تو کہتا پھر اوپر دعا کر لے گا. میں نے کہا یار تو یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ کہتا ہے بہرحال آل جوکس اپارٹ, اینڈ آف دا ڈے آخر میں جا کے یو ہیو ٹو ٹیک دا ڈائیو. ول یو بی ایبل ٹو ٹیک دا ڈائیو اور ناٹ؟ میں نے کہا گیو می ون انسٹنس کہ کرنا کیا ہے. کہتا ہے اگر جتنی دیر لگائے گا نا یہاں پہ تو تیرا ٹائم اتنا ہی خراب ہوتا جائے گا. جسٹ سے 1 2 3 اینڈ جمپ. شاہد خاقان عباسی اینڈ مفتاح اسماعیل آر اسٹینڈنگ آن دا پلانک بٹ ناٹ ولنگ ٹو جمپ. Perhaps they will, perhaps they won't. Because the longer they take, the difficult, much more harder it becomes. Exactly. تو اس لیے the people saying the right things, you're saying the right things, لیکن آگے کا سمجھ saying the right thing. I agree, but کرنا کیا ہے ہوں, آگے کی کرنا ہے. بڑے ہو کے think tank تو نہیں بنتا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. سو اچھا دوسری بات یہ, آپ کے اس پورے پروگرام کے ساتھ پاکستان کی اگر ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں, آپ لوگوں کی جو پہلی کلاس تھی جس سے آپ نے کہا, جس سے ہم نے سٹارٹ کیا, اور آپ نے خود کہا کہ سب سے بڑا پرابلم ایریا جو ہے, جو پرسنٹیج ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے. ایلیفنٹ ان دی روم. بالکل ٹھیک ہے. اب مائی پوائنٹ از کہ اگر ہسٹری کو اٹھا کے دیکھا جائے, جن نے متھا لڑایا انہوں پھر جگہ نہیں ملی ہے. ہاں یہاں پہ مسلم کاف بنتی ہے, تحریک انصاف بنتی ہے, عوامی تحریک بنتی ہے, اینڈ آل دیز یو نو دا بیک گراؤنڈ آف آل دیز پولیٹیکل پارٹیز. ایز لانگ ایز دے آر ان لائن ود دیم, سب کچھ ٹھیک, ہنکی ڈوری چلتا رہے گا, سب کچھ ٹھیک ہوا. The moment they decide کہ جی نہیں ایتھے میں کوگی نہیں مارنی, یا اے والے جگہ تے میں سائن نہیں کرنے, there you start, Don Leaks comes, اور سارے سب کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں نے ابھی یہ اسٹڈی نہیں کی ہے, ایک ایگزامپل انڈونیشیا کی, اور میں نے وہ اسٹڈی کرنی ہے. ایگزامپل مجھے کسی دوست نے کوٹ کی کہ وہاں پر کس طرح پش بیک کیا گیا. اچھا ٹھیک ہے. اور وہاں پر بھی ہمارے جیسی صورتحال. اچھا. اور پھر وہاں پر اور گریجولی ہوا, اور وہاں پر پھر ایسے مقام پہ ان کی اکانومی بھی, جو 90s کے اینڈ میں جو کرائسس آ گیا تھا کہ جو وہاں کی ملیشیا کی, انڈونیشیا کی, ان سارے ممالک کی اکانومیز اڑ گئیں. اچھا. تو اس کے بعد وہاں پر بھی یہ احساس پیدا ہوا کہ نہیں یار کہ بس اب
چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک کرنی ہیں. اوکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انیٹ ہے, نیچرل ہے. جتنا ہم اس کے اوپر پریشان ہو رہے ہیں اتنا پریشان وہ بھی ہو رہے ہیں. اچھا. کہ ہم کس مقام پر پہنچ گئے. آج پاکستان دنیا میں اکیلا کھڑا ہے. منصور بھائی, آپ کا اور میرا دنیا میں کیا تعارف ہے؟ ذرا غور تو کیجیے. اس ملک کی وجہ سے. ہاں, ہمارا تعارف اس ملک کی وجہ سے, اور ہمارے ملک کا کیا تعارف ہے؟ ایسے ہی. کوئی ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا, کوئی ہماری طرف دیکھنا نہیں چاہتا. عجیب سے لوگ ہیں ہر وقت ان کے. ایک واقعہ یہاں پہ آپ نے نا انڈونیشیا کا ذکر کیا, تو ایک واقعہ اس سلسلے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں میڈیا میں نہیں تھا اس وقت, تو میں ایک کورس کرنے کے لیے انڈونیشیا بالی گیا. بالی میں وہ کورس تھا, 1 ہفتے کا کورس تھا, چھوٹا سا. تو میری جو فلائٹ تھی وہ وایا سنگاپور تھی. تو پہلے میں نے سنگاپور لینڈ کیا, ٹرانزٹ تھی. اچھا, آسٹریلینز جتنے ہیں نا وہ وایا سنگاپور جاتے ہیں کافی حد تک. تو جب میں جہاز میں بیٹھا تو میں کلا پاکستانی, باقی پوری فلائٹ آسٹریلینس سے بھری ہوئی تھی. گورا ہی گورا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. چلے گئے, جہاز اڑنا شروع ہوا, بالی لینڈ کیا. بالی میں لینڈ کرتے ساتھ ہی ہم جب اندر گئے تو میرے آگے نا تقریباً میرے خیال میں کوئی 45 گورا ہوگا, اور اسی طرح پیچھے بھی میرے کو 100-150 گورا ہوگا. میں کلا پاکستانی بیچ میں. وہ یوں پاسپورٹ پکڑتا, ٹھک سائڈ پہ, ٹھک سائڈ پہ, کرتے 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 میری باری آئی. میں اینج کر کے پاسپورٹ پڑھایا. اس نے پاکستان, میں کہا جی ادھر آ جا, ادھر آ جا سائڈ سے. میں کہا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ویزا تو لگا ہوا ہے. کہتا ہے وہ بات دیا گلا نے, مطلب ظاہری بات وہ انگلش میں بات کر رہا تھا کہ میں ذرا پنجابی میں اسے کہہ رہا ہوں. کہتا سائڈ پہ آ جا. وہ جناب انٹروگیشن روم میں مجھے لے گیا. کہتا مجھے یہ بتا تجھے ویزا کس طرح ملا ہے؟ سب سے پہلے تجھے ویزا کس نے دی؟ میں نے کہا یار یو ڈنٹ آسک اینی کوسچنز ٹو دی 45 آسٹریلینز ہو ور ان فرنٹ آف می. کہتا ہے دے ور آسٹریلینز, یو آر اے پاکستانی, پلیز یو ہیو ٹو آنسر دس. تو 1 گھنٹہ کوئی کوشچننگ ہوئی وہاں پہ. 1 گھنٹے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ سارا ہوٹل شوٹل کون سا ہے سارا اس نے ٹریس کر لیا. کہتا ہاں ٹھیک ہے, ناؤ وی آر سیٹسفائڈ, ناؤ یو کین گو. بٹ آئی واز انٹروگیٹڈ فار 1 hour جسٹ بیکاز آئی ہیڈ اے پاکستانی پاسپورٹ. یہ ہمارے ملک کا تعارف. اب اس میں جو آپ نے واقعہ سنا ہے نا, اس میں 2 چیزیں, 2 پہلو ہیں. ایک کہ ہمارا تعارف کیا ہے دنیا میں, لوگ ہمیں گھبرا جاتے ہیں پاکستان سے آگے, پتہ نہیں کیا چکر ہے. اور دوسرا کہ جو بالی ہے, میں ابھی ریسنٹلی گوادر گیا ہوا تھا. وہاں پر ایک لٹ فیسٹ تھا, خوبصورت جگہ ہے. اس کی میں نے جا کے بیچز ایکسپلور کی. ایک میں بیچ پہ گیا, وہاں پر گنز اس کا نام ہے. اچھا. بیوٹیفل سینڈی بیچ. اچھا. کام واٹرز کے, بندہ صحیح وہاں پر ایک اچھا ریزورٹ بن سکتا ہے. اچھا. برا حال کو بندہ ادھر جاتا ہی نہیں. ہم ٹورزم بات کرتے ہیں, ہمارے ملک میں آئے گا کون؟ کسی کا دماغ خراب ہے اس ملک میں آئے. جو ہم انٹرنیشنل نیوز یہاں پر بن رہی ہوتی ہیں پاکستان سے, جو نکل رہی ہوتی ہیں, وہ سب نیگیٹو ہوتی ہیں. ہم نے توجہ ہی نہیں دی ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی. ہم بات کرتے ہیں ٹورزم. لٹرلی پاکستان ہیز گاٹ امینس پوٹینشیل. دبئی کی اتنی پاپولیشن نہیں ہے جتنا سال کا وہاں پر بندہ جاتا ہے. ٹرکی آپ دیکھ لیں, ملیشیا آپ دیکھ لیں, انڈونیشیا آپ دیکھ لیں. ان اسلامی ممالک میں ہم ایک ایکسیپشن ہے کہ جن کی پتہ نہیں عجیب سی سوچ ہو گئی ہے. اور وہ بھی لاسٹ 40 ایئرز میں جو ریڈیکلائزیشن یہاں پر ہوئی ہے, ہم کوئی باہر سے بندہ ملک آئے تو صحیح, ہم راضی نہیں ہیں. ایسے نہ ہم لوگوں کو ویزے دیتے ہیں, نہ ملک میں آنے دیتے ہیں, اور آ جائیں ان کے پیچھے ایجنسیاں لگ جاتی ہیں. تو کس طرح, آئی مین انڈیا آپ دیکھ لیں, وہاں کا ٹورزم دیکھ لیں. تو ہم کسی چیز میں بھی ہمیں اپنی مینٹیلٹی چینج کرنی پڑے گی. ہمیں لوگوں کو وہ چائنیز لینگویج ٹیچرز کے ساتھ کیا کیا تھا کراچی کے اندر, مطلب ان کے اوپر ٹیررزم اٹیک جو ہوا تھا, مطلب لوکنگ ایٹ دیٹ, جو تصویریں گئی ہوں گی یہاں سے بیجنگ کے اندر یا شنگھائی کے اندر, جو لوگوں نے دیکھا ہوگا, بھائی پاکستان سوچنا بھی نہیں کبھی جانے. وہ جو ہمارا بھائی سری لنکن جن کے ساتھ یہاں پر ایک وہ انسیڈنٹ ہو گیا, انسیڈنٹ ہوا تھا سیالکوٹ میں. کون آئے گا پاکستان کام کرنے کے لیے؟ ابھی چند دن پہلے جو انسیڈنٹ ہو گیا وہاں پر ایک چائنیز انجینئر کے ساتھ, جی بالکل, کون آئے گا پاکستان؟ پہلے کوئی آپ کے ملک میں نہیں آتا. جی. تو ہم تو کسی چیز کو ٹھیک نہیں کر پا رہے. تو اب ایسے نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ ویئر ود کنسیڈریبل سرٹنٹی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. رائٹ, آپ جتنے اکانومسٹ سے بات کریں. اچھا. اور اس ڈیفالٹ کے نتیجے میں ہماری بڑی ایتھنک, لنگوسٹک, سیکٹیرین, ریلیجس فالٹ لائنز یہاں پہ آلریڈی موجود ہیں. وہ پروناؤنس ہو جائیں گی, وہ مزید گہری ہو جائیں گی. اور ہم سری لنکا کا آپ نے لٹریسی ریٹ منصور بھائی دیکھا, 99% 98% ان کا لٹریسی ریٹ ہے. اور وہاں پر جب وہ ڈیفالٹ ہوا, لوگ وہاں کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اوپر چڑھ دوڑے. وہاں پر پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر کوئی گیا, پڑھے لکھے لوگ تھے, کسی نے گٹار بجایا, کوئی صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا, کسی نے سوئمنگ پول کے اندر چھلانگ لگا دی. یہاں پر لوگ آگ لگائیں گے.
یہ 2008 کا فائنینشیل کرائسس تھا. جب آیا 2008 کا فائنینشیل کرائسس, آج تک دنیا اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سیاست جو پاپولزم کی سیاست تھی, جو اینٹی ویسٹ کی میں بات کر رہا ہوں, اینٹی امیگرینٹ جو پولیٹیکل پارٹیز, فار رائٹ ویوز رکھنے والی پولیٹیکل پارٹیز, ان سے نہیں جان چھڑا سکی. یہ سارے جتنا پاپولزم کا اور رائٹ ونگ فنومنا جو آپ کو نظر آتا ہے, یہ 2008 کے فائنینشیل کرائسس کی پیداوار ہے. ٹھیک. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو فائنینشیل کرائسس ہے وہ اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے. آپ اپنے ذرا کرائم کی ڈیٹا تو اٹھا کر دیکھیں کہ کرائم اس وقت کہاں پر پہنچا کھڑا ہے. صحیح. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ لوگ جب ڈیسپریشن کا شکار ہوں گے, ایک نوجوان اس کے ہاتھ میں ڈگری ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. وہ جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ آپ کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں کرپشن انڈیکس کو, سو آئی تھنک یہ کرائم انڈیکس کو بھی بڑھا دیتے ہیں. کرائم انڈیکس کو بھی بڑھا دیتے ہیں. تو لوگ ڈسپریشن کے اندر آلریڈی آپ کے کرائم کی آپ ڈیٹا دیکھیں وہ اوپر چلی گئی ہے, لیکن یہاں پر ہم کیونکہ اس طرح اینالائز نہیں کرتے, تو یہاں پر بڑی شدید پرابلمز آنی ہے. اور یہ پھر یہ بات بھی ہم ذہن سے نکالیں, کیونکہ ہماری ایک عادت ہے, قومی ایک عادت ہے کہ ہم کوئک فکسز کے جلدی سلوشن نکلے. اب جلدی سلوشن کوئی نہیں ہے. عمران خان صاحب اگر آ جائیں, کوئی پلان نہیں ہے ان کے پاس. اچھا. بٹ نان دا لیس وہ پلان ان کے پاس نہیں ہے. وہ ان کی پہلے حکومت جو تھی وہ ایک فیلئر تھی, لیکن پھر بھی ان کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. I agree with you. جو لوگوں کا فیصلہ ہے وہ ہے. میں کہتا ہوں وہ گنگو تیلی کو الیکٹ کریں. ایگزیکٹلی. آپ لیٹ دیم. وہ میرے خیال سے ایک امریکن سپریم کورٹ کے ایک جج تھے, وہ ایل گور والے کیس میں میرے خیال سے انہوں نے کہا, بڑے ہیٹڈ آرگومنٹس ہو رہے تھے, کسی وکیل نے کہا جی کہ یہ شخص امریکہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے فلانا, یہ ایسی کوئی بات ہوئی کسی کینڈیڈیٹ کے بارے میں. Let the people should suffer the consequences of their electoral choices. Exactly. اگر لوگ یہ فیصلہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو ہم کون ہیں ان کو روکنے کے لیے. اور نہیں, میں تو اس پہ ایک اور بات کہتا ہوں نا, میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں, شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ ہوتا تو ایسی فارغ سی ساڈا ٹکٹ ہی نہیں کسی نے لینا سی. مطلب یہ حالت ہے نا. سو میں اس کے اوپر لوگوں سے اکثر آج حکومتی جماعتوں کا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار اگر پاکستانی عوام کی واقعی ایک سال کی شارٹ میموری ہے نا, کہ وہ ایک سال کے بعد جو ہے وہ چیزوں کو بھول جاتے ہیں, یا اس کی کیا پرفارمنس تھی بھولنے کو تیار ہے, لیٹ دیم گیٹ ہم, لا دیں, بنا دیں پرائم منسٹر, کوئی مسئلہ نہیں. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ بنا دیں, سال کے بعد دوبارہ آپ نے نہیں کوئی گالیاں دینی. مجھے جاوید چودھری صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی, میں ان کی ایک جگہ کہیں پہ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا آپ نے عمران خان کی سیاست ختم کرنی ہے نا, اس طرح نہیں ہوگی, آپ ان کو وزیر اعظم بنائیں, اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور پھر ساتھ منصور بھائی ان کو 5 سال بھی دیں. ہاں بالکل دیں. یہ کیا بات ہوئی کہ پاکستان میں آج تک کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکتا. اچھا, لیکن اس کے اندر پھر ایک پرابلم ایریا آتا ہے نا, کہ وہ آپ جو ایکچوئل کنسرن ہے کہ وہ ان کی وہ جو فیشسٹ ایک مائنڈ سیٹ آتا ہے ان کا, اینو پڑھ لو اینو اندر کر دیو, ایدا اے سی لا دیو. اور اس دفعہ جو آئی تھنک آئی مین وی کین سیفلی ایزیوم, میں بطور سیاستدان یہ دیکھ سکتا ہوں کہ انہیں ایک بہت بڑی پاپولر سپورٹ اس وقت حاصل ہے, اور الیکشن ان کے لیے کافی آسان ہے ان کی پارٹی کے لیے. اور اف ہی کمز بیک ود اے وینجنس, تو اس میں جو میڈیا فریڈمز ہیں, جو پہلے ان کے دور کے اندر بہت سوالات اٹھے, جو میڈیا نے سفر کیا, وہ شاید زیادہ ہو. پھر جو پولیٹیکل اپوننٹس تھے ان کے, انہوں نے جو سفر کیا وہ شاید زیادہ ہو. لیکن یہ ساری اپریہنشنز ہیں, یہ ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسی طرح ہی ہوگا. اس پہ میرا ایک اور پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اف یو کمپیئر نواز شریف فرام 1990 دین نواز شریف آف 97, right? 97 and then the Nawaz Sharif for 2013. These are 3 different Nawaz Sharifs. ٹھیک ہے, as age has matured, as a politician he matured. 2013 والا نواز شریف 1990 کے نواز شریف سے بہت ڈفرینٹ تھا. اور میرا یہ خیال ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں یہاں تک آپ سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں, کیونکہ وہ 90s کی وکٹمائزیشن کی ایرا, پھر مشرف کا اور نیا بنایا تھا نا, پہلی تو فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر اینڈ دین تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر. لیکن 2022 کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب بھی چینج ہوئے. اچھا, 2022 وائی اسپیسیفکلی 2022 ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد. آج جو کچھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پاکستان میں ہو رہی ہے, میاں صاحب نے سفر کیا ہے, ہی از آلریڈی ان ایگزائل. ان کی سیاسی جماعت جو ہے وہ ان کو واپس لانے کے لیے کچھ کر نہیں سکی. یہ آپ کو اس نظام کی جو طاقت ہے, جو جمہوریت کی جو طاقت ہے, جو ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی, یہ اس کو ایکسپوز کرتی ہے کہ وہ دے کونٹ ڈو جیک, وہ وہی باہر پڑے ہوئے. میاں صاحب should have put his foot down, زرداری صاحب should have put his foot down, کہ 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کے دور میں ایک بھی پولیٹیکل پریزنٹ نہیں تھا.
اور اس چیز کے اوپر ہمیشہ پیپلز پارٹی ایک اپنی منفرد حیثیت رکھتی تھی, پرائڈ لیتی تھی. پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر حملہ ہوا, پتہ نہیں اس کو میں آپریشن کہوں گا, حملہ چلیں لیٹس سے حملہ نون لیگ کے ایک بڑے سینئر بندے سے, اینڈ وین آئی سے سینئر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ٹاپ 5, ان میں سے کسی ایک سے میری بات ہو رہی تھی, تو آئی سویئر ہی سیڈ اللہ دی قسم ساڈا کوئی لینا دینا نہیں اس چیز میں, وی ڈڈ ناٹ ڈو دس. کندھا کیوں پرووائڈ کر رہے ہیں, ہاں یہ ہے رسپانسبلٹی کیوں لے رہے ہیں. اب دیکھیں نا, رانا صاحب پورے پاکستان نے تسلیم نہیں کیا جب ان کے اوپر ہیروئن ڈال دی, غلط ہوا. ہاں غلط ہوا. آج اگر ہم وہی باتیں دوبارہ کر رہے ہیں, جو حکومتیں موجود ہیں, جماعتیں موجود ہیں جو حکومت میں, پھر آپ کا کیا فرق کیا رہ گیا؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل شو میں میرے ساتھ تھے, میں نے ان سے یہی سوال کیا, میں نے کہا آپ تو وزیر داخلہ ہیں, وزیر داخلہ کو تو سب سے پہلے نالج ہوتی ہے کہ ایک فلاں پولیٹیشین کو ایک پارٹی کے صدر کے گھر پہ یہ آپریشن ہونے جا رہا ہے, یہ اس طرح نہیں ہوتا, آپ کو انفارم کرنا ہوتا. ہی سیڈ, اب آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹرو دس از, ہی سیڈ مجھے خود میڈیا سے پتہ لگا. اس کہتے ہیں اس کے بعد میں نے سی سی پی او لاہور کو فون کیا, انہوں نے میرا فون ہی نہیں چکیا. تو ایسی حکومت پر لعنت بھیجے. میں نے کہا جی, میں کہا وزیر داخلہ کو نہیں پتا, یہ میرے لیے یہ زیادہ شاکنگ بات ہے کہ وزیر داخلہ کو نہیں پتا اس بات. اور منصور بھائی, ہمیں اب ان چیزوں کے کنکلوسیو پروفس نہیں ہوتے, لیکن بہت سی ایسی جو گرفتاریاں ہوئیں اسلام آباد میں یا دیگر جگہوں پہ, وہ لوگ پولیس کی وردی پہن کے کھڑے ہوئے تھے. یہ کیوں اپنا کندھا پرووائڈ کر رہے ہیں؟ اگر رانا صاحب آپ کے پروگرام میں آ کر کہہ رہے ہیں تو یہ ایک بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے اس سے بڑی ویک اپ کال کیا ہوگی. اور ان کے جو سننے والے ہیں, جو سیاست کو دیکھنے والے ہیں, ان کے جو فالوورز ہیں, کہ یار یہ اتنے بے اختیار ہیں. نہیں لیکن مصطفیٰ بھائی یہاں پہ یہ بھی تو پرابلم ہے نا. یہاں پرابلم یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں, خان صاحب از سٹنگ ایٹ دا ادر اینڈ آف دا ٹیبل, کیونکہ آپس میں تعلقات خراب ہو گئے, ریسیونگ اینڈ, چلے تعلقات چونکہ خراب ہو گئے. لیکن آج آپ نون لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ تانا دے دیں کہ جی آپ کیوں اپنا کندھا پرووائڈ کرتے ہیں, تو وہ یہ جواب نہیں دیں گے کہ جناب آپ کو ہمارا کندھا پرووائڈ کرنے میں پرابلم ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے نہ دیا تو دوجا تیار کھڑا ہے کہ لو جناب میرا کندھا لے لو. ایگزیکٹلی, تو پھر ایگزیکٹلی, اور تیسرا نہیں تو چوتھا ہے, چوتھا نہیں تو پانچواں ہے. یہاں پر تو جو ساری پاور پالیٹکس ہے وہ ریوالو ہی اسی کانسیپٹ کے ارد گرد کرتی ہے. سبھی ایک زلف کے اسیر ہیں, اور سبھی چاہتے ہیں کہ آج میرے سے آپ نے بے وفائی کی, آپ نے اپنی دل ربا نظریں میرے سے پھیر لی, ایسا آپ نے کیوں کیا, گریبان پھاڑ کے میدان میں ایک دیوانے کی طرح, اور دوبارہ میرے سے وہی اظہار محبت کیجیے اور باقیوں کو چھوڑیے. صرف گریبان نہیں, اور بھی چیزیں. تو یہاں پر تو سیاست یہ ہو رہی ہے کہ کل تک ووٹ کو عزت دو کی جو گفتگو تھی, یا جو باقی دیگر جماعتوں کا پی ڈی ایم کے اندر جو مطالبات تھے, جو سوچ تھی, جیسے ہی راضی ہوئے کہانی ختم. نہیں, مجھے ایکچولی کسی نے ایک بڑا اچھا کامنٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جو آج کل کے حالات ہیں, مسلم لیگ نون کا جس طرح پولیٹیکل ووٹ بینک ہٹ ہوا ہے, اس کی وجہ سے آج سے ایک سال پہلے when the vote of no confidence took place, اس سے زیادہ ایک سال کے بعد now they are even much more inside their camp now, کیونکہ اب ان کی ڈپینڈنس بھی اور زیادہ بڑھ گئی ہے. ایگزیکٹلی, کہ وی کانٹ موو وداؤٹ دیم. ایگزیکٹلی, تو ہمیں اور بھی زیادہ اب آپ کی ضرورت ہے. تو ہوں تو ساڈے کول اور بھی کچھ لے لو. پہلے تو آپ 10 میں سے مثال کے طور پہ آپ 9 چیزوں پہ ہاں کرتے تھے, 1 پہ نہ کرتے تھے. اب وہ ریشو شاید 7-3 پہ آ گئی, 7 پہ ہاں ہے, 3 پہ نہ ہوگا شاید. بالکل اسی طرح بس, اور شاید وہ 3 بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں. تو یہ صورتحال ہے. تو یہ اب دیکھیں نا, اب یہ جو ڈی جنریشن ہوئی ہے سیاست کی, اب اس کو ٹھیک بھی تو کرنا ہے نا. اب یہی تو پرابلم ہے. اب جو ہمارے یہ جو ساری پولیٹیکل پارٹیز جتنا مزید اسی وجہ سے وہ گریویٹیٹ کر رہی ہیں, وہاں پر مزید جا رہی ہیں, وہاں پر ہمیں وی مسٹ ناٹ فرگیٹ منصور بھائی کہ یہ نوجوانوں کا ملک ہے. ایگریڈ. اور آپ اپنے سیاسی کردار سے, اپنی سیاسی گفتگو سے لوگوں کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو اپنی طرف کھینچ بھی رہے ہوتے ہیں. جو بیانیہ ایک دفعہ آپ نے لیا, آپ نے اس کو جیسی حکومت ملی آپ نے اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا, کھڈے میں پھینکا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یہ تصور نہیں کریں گے, یہ سوال نہیں کریں گے کہ کیا ہم بھیڑ بکریاں تھے, آپ نے کس راستے پہ ہمیں چلایا. یہاں پہ مصطفیٰ بھائی دوبارہ وہی ایک شارٹ ٹرم میموری کا جو چکر ہے, انہوں نے سال کے بعد 1.5 سال کے بعد لیٹس سے دیر آؤٹ آف دا گورنمنٹ, لیٹس سے پی ٹی آئی کمز, سب کچھ جو ہوتا ہے, انہوں نے دوبارہ نئی پیکنگ میں جس طرح سرف ایکسل پلس آتا ہے, پہلے سرف
پھر سرف ایکسل، پھر سرف ایکسل پلس، ٹھیک ہے، پرانی چیز نئی پیکنگ میں آ جاتی ہے، پھر کوئی نئی چیز آ جائے گی، پھر یہ کہیں گے لو جناب ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے. اینڈ آل دیز پارٹیز دے ہیو دیئر میکنزمس کہ ہم نے اب نئی چیز کیا. اب فار ایگزامپل میں یہ جو جوڈیشری کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا موٹیو جو مجھے فیل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا بیچنے کے لیے، تو چلو اب یہی سودا بیچو بیٹھ کے. آڈیوز مطلب ساسوں کی آڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں، ساسوں کی. آپ یقین کریں میں تو اپنی بیگم سے کہہ دیا مجھے ڈائریکٹ کال نہ کریں آج تو، بلکہ واٹس ایپ بھی نہ کریں سگنل ڈاؤن لوڈ کریں. اور کیا. اور آپ یقین کیجئے کہ میں حیران ہو گیا کہ اس ملک کے ایک بڑے ہی، میں نام نہیں لوں گا، میرے خیال میں لوگ خود ہی پہنچ جائیں گے، کہ ایک بڑے ہائی سیکیورٹی آفیشل نے مجھے کہا میں نے واٹس ایپ پہ کال نہ کریں اجتماع. میں نے کہا یار آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. پھر بتائیں نا منصور بھائی، ایک تو یہ ساری چیزیں جو ایک ہوپلیسنس بھی کریٹ کرتی ہیں نا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ 10 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے نکلے. جی کہا یار اب یہاں پر کچھ نہیں رہ گیا، اب ہماری ہوپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ہمیں نئی ہوپ نظر آ رہی. آخر میں کمنگ ایٹ دا اینڈ آف آور سیشن، اف یو ہیڈ ٹو ریٹ دیز پولیٹیکل لیڈرز، عمران خان، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، شہباز شریف، مریم نواز، نواز شریف، یہی سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں نا اس وقت پورے سسٹم میں، کس طرح ریٹ کریں گے رینکنگ کے حساب سے، نمبر 1 اور نمبر 5؟ آئی تھنک اس طرح جنرلی میں کسی کو رینک نہیں کر سکتا، پرٹیکولر چیزوں کے اوپر رینک کر سکتا ہوں. اوکے. کہ جس طرح عمران خان صاحب کی جو ڈٹرمنیشن ہے پیچھے پہ جانا، اچھا، وہ ڈٹرمنیشن اس شخص کے اوپر اور اس کی جو فوکس ہے وہ ختم ہے اس کے اوپر. از ویری ڈٹرمنڈ. ٹھیک ہے. آصف زرداری دس کین بی ایکچولی گڈ اینڈ بیڈ بوتھ. ہاں ہر چیز ایکسٹریم میں بہت ہو سکتا ہے. ہاں پھر بیڈ ہو جاتی ہے. وہ پتہ نہیں آپ کے ماضی میں کبھی کوئی ایسے افیئر چلے ہیں کہ نہیں؟ کڑی جڑے ستانو سانا پوچھے کتنے بجے اٹھے ہو، ناشتہ کر لیا، آپ نہا لیے ہیں کہ نہیں، اب آپ کہاں جانے لگے. تو بندے کو اس پہ بھی ڈٹرمنیشن ہی ہوتی ہے لیکن بندہ چڑھ جاتا ہے. ٹھیک بات. اچھا خیر. آصف زرداری صاحب بہت ذہین ہے. اچھا. فورسائٹ ان کی اور بہت اچھی ہے. ہاں. برائی بھی تو ہوگی کوئی. برائیوں پہ ہم کیوں فوکس کریں جی؟ آئی مین ہر وقت ہم کرپشن اسٹگما آبویسلی ہے، ان کو اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور جب تک وہ دور نہیں ہوگا تو ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ اکراس پاکستان اس طرح نہیں ہو سکے گی. بلاول بہت ذہین ہے. اچھا. مریم has Bilawal been able to come out of his father's shadow? آئی تھنک یہ جب سے وہ فارن منسٹر بنے اس وقت سے ان کی اب وہ ایس سی او جانے کے اوپر ایک بہت ابھی آہستہ آہستہ وہ لگ رہا ہے طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے، لیکن آئی تھنک ایک بہتر فیصلہ کیا ہے انہوں نے وہاں پہ جانے کا. ٹھیک. اور وہی اسی چکر میں ہم پھنسے ہوئے کہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ، اینٹی انڈیا. بٹ ہی سیمز ٹو بی اے برائٹ ینگ فیلو. مطلب وہ، اور میں تو بڑا پروپوننٹ تھا اس چیز کا کہ انہیں وزیر خارجہ بننا چاہیے، حالانکہ بہت سے لوگوں کی پارٹی کے اندر مخالفت تھی اس وقت. اچھا. اور آئی تھنک ریزرویشن اس بات کی تھی کہ ایک دوسری پارٹی کے صدر کے انڈر ہی کام کرنا، یہ تھا. یہ بہت بڑی ریزرویشن تھی، لیکن میں ان چند لوگوں میں سے تھا، اور ابھی وہ مجھے اس چیز کا مورود الزام بھی ٹھہراتے ہیں کہ اس نے مجھے کنونس کیا تھا. But it turned out to be good for him. I think he learned a lot. Exposure, experience, اور تھوڑا سا ان کو ذرا اور ایک دو چیزوں کے اوپر. خیر اب تو آپ مریم پہ کامنٹ کرنے لگے، لیکن اس سے پہلے میں نا اکثر عمران خان اور مریم کے بارے میں نا ایک بات میں کہتا ہوں کہ دونوں کے ساتھ ایک پرابلم جو رہتی ہے وہ یہ ہے کہ گورننس کے حوالے سے دونوں کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. عمران خان صاحب کو میری نظر میں جو پہلی نوکری ملتی ہے زندگی میں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی ملتی ہے. اس سے پہلے کبھی کوئی جاب نہیں کی تھی، کبھی کوئی بزنس ہینڈل نہیں کیا تھا، ایگریکلچر لینڈ سے، لیکن خود کبھی ہینڈل نہیں کیا تھا. اب یہی پرابلم ہوتی ہے نا جب جو جماعتیں ریزسٹنس میں وقت گزار دیتی ہیں یا کسی اور سیاست میں زیادہ وقت گزار دیتی ہیں. عمران خان صاحب نے تو ہمیں ایک پلان دیا تھا، قوم کے سامنے رکھا تھا انہوں نے 50 لاکھ گھر 1 کروڑ اور 1 کروڑ نوکری. اب پیپلز پارٹی جب 88 میں حکومت میں آئی تو انہوں نے 11 سال اس لڑائی میں گزارے تھے، کوڑے کھانے میں، جیلیں جانے میں، ریزسٹنس کی پالیٹکس کرنے میں، کہ جب حکومت ملی انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یار کرنا کیا ہے. تو وہ شروع کے جو 1.5-2 سال ہی ملے. میرا ایکچولی وہ کویشچن عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ادھر ہی رہ گیا کہ ڈو یو تھنک ایز اے سیکنڈ ٹائم پرائم منسٹر ہی کوڈ بی بیٹر دین ہز فرسٹ؟ اللہ کرے کہ وہ انہوں نے سبق سیکھا. واٹس یور اسیسمنٹ؟ ٹیم کے اندر تو مجھے کوئی ایسی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. ٹیم تو ساری وہی ہے. اچھا.
اور پھر اس کے بعد جو اب آئی ڈونٹ نو کہ پنجاب کے لیے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. فی الحال جو کام کے بندے تھے وہ تو سارے فارغ ہو گئے. فواد چودھریز اینڈ شامود قریشیز all of them gone. اور اگر واپس دوبارہ بزدار صاحب یا ان بزدار صاحب کی طرح کے کوئی صاحب جن کا گورننس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اگر وہ آتے ہیں تو پھر اونلی تھریٹ ہی ایز از پرویز الہی ناؤ. مطلب ریس کے اندر صرف یہی 2 لوگ رہ گئے ہیں میرے خیال. ہاں لیکن پرویز الہی صاحب جو ہے ان کی وہ پہلے جو ان کا ایک دور تھا بطور وزیر اعلیٰ وہ ایک اچھے وزیر اعلیٰ رہے. ہیلتھ واز بیٹر, ایج کم تھی, شروع کیا, انہوں نے کئی کام کیے, انہوں نے کئی اچھے کام کیے. اور پنجاب کو نسبتاً ایک بہتر گورننس کی شہباز شریف صاحب جو جب بطور وزیر اعلیٰ گڈ چیف منسٹر ایز پرائم منسٹر آئی وڈ ریٹ ہم, میں ان کو بہت کم نمبر دوں. میں اکثر نا شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہتا ہوں کہ ان کا حال نا انڈین کرکٹ ٹیم کی طرح, دیر ایکسلنٹ ایٹ ہوم سوئل پنجاب کے اندر, لیکن جب اوے گئے ہیں نا تو وہاں جا کے بیڑا غرق ہو گیا. اچھا اس کے بعد آپ مریم نواز وہ بھی ایک ان کے اندر انہوں نے سختیاں بھی برداشت کی, انہوں نے جیل کاٹی, ان کا ایک بڑا اسٹرانگ بیانیہ رہا, لیکن آئی تھنک ان کی پارٹی نے ان کے ساتھ یا پارٹی نے نہیں تو سبسیکوینٹ جو پالیٹکس جو ہوئی اس نے انہیں کافی نقصان. نیور بین الیکٹڈ ایز اے ایم پی اور ایم این اے, نیور بین اے منسٹر, چیف منسٹر, اور زیادہ فوکس اب پروگرامز پہ کرنا چاہیے, لوگوں کے ایشوز پہ کرنا چاہیے, ان کے حل پہ کرنا چاہیے, نہ صرف بس ایک دوسرے سے اس کے اوپر ہو رہے ہوں. تو یہ آئی تھنک انہیں فوکس کرنا چاہیے. مصطفیٰ بھائی تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت ہم نے ٹائم لیا, تھینک یو سو مچ, اور بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا. اور میری خواہش ہے کہ آپ کے جو آئیڈیاز ہیں آئی ہوپ وہ اس کو ہم ریالٹی میں بھی دیکھ سکیں انشاءاللہ, بیکاز میں نارملی بہت اوائڈ کرتا ہوں سیاستدانوں کی تعریف کرنا, لیکن آپ کے ساتھ یہ جو سیشن لگا ہے وہ میں لٹرلی میں تعریف کر رہا ہوں کیونکہ واقعی مجھے بہت مزہ آیا. تھینک یو. جب موقع ملے تو کرٹیسائز بھی کیجیے گا, اس سے انسان سیکھتا ہے. نہیں ڈیفینیٹلی, اینڈ ان دی باؤنڈز آف ڈیسنسی, ان دی باؤنڈز آف ڈیسنسی. تھینک یو سو مچ مصطفیٰ. ناظرین, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پنگا لے لیا انہوں نے, آپ چلیں میں اس کو آسان الفاظ میں اگر یہی کہوں کہ پنگا لے لیا ہے, لیکن شاید آج کل کے حالات کے لیے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پنگا ہی بنتا ہے, شاید اس سے نیچے کا کوئی لفظ جو ہے وہ میں استعمال نہیں کر سکتا. اور جب تک یہ پنگا نہیں لیا جائے گا تب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں, یقین کیجئے 15 سال جرنلزم میں ہو چکے ہیں, 44 سال میری عمر ہو چکی ہے, ہم نے واقعی وہ جیسے کہتے ہیں نا پاکستان کے بارے میں یہی سنا ہے, پاکستان بڑے ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. اس نازک موڑ کو سیدھا کرنے کے لیے شاید اسی قسم کے ایک پنگے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.